اس لیے ہمارے ذمے محنت اور کوشش ہے، ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ہاں، اللہ وہ ہے جو خشک زمین میں بارش برسا کر اس کو لہلہاتی کر دیتا ہے۔ ایک بارش آتی ہے کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو جاتا ہے، ہزاروں کلو میٹر تک ہریالی ہو جاتی ہے، جہاں ایک پتا بھی نہیں تھا، گرمیوں میں سب سوکھ چکا تھا، کوئی امید نہیں تھی اب، لیکن ایک بارش آتی ہے کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اپنی ذات سے ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے، بناتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے رہیں، صحیح کام کریں۔ یہ ہمارے ذمے ہیں، صحیح کام کریں۔ ایک آدمی بھی اگر صحیح کھیتی کرتا ہے، ایک آدمی کرتا ہے، صحیح ہل چلاتا ہے، صحیح دانے ڈالتا ہے، صحیح طور پر حفاظت کرتا ہے، تو اللہ اس کو فصل دے دیتا ہے۔ اور 100 آدمی اگر صحیح طور سے کھیتی نہ کرے تو ان کو فصل ملے کہ 100 آدمی کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں کر رہے، ان کو فصل نہیں، کہ ان کا کام صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں جو ہے کثرت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کیفیتیں کیا ہیں۔ ہاں، پر امید ہو کر کہ کرنے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا ایک اللہ ہے۔ لیکن اس اللہ نے ہم کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ کام بتائے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام آئے تو نبی اکیلے ہوتے تھے قوم کے درمیان میں، آپ علیہ السلام آئے، آپ اکیلے غار ہیرا سے گھر پہنچے، گھر جا کر بات ہوئی تو 1 کے 2 ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خاتون ہے رضی اللہ عنہ، کہ 1 کے 2 ہو گئے۔ آگے بڑھے حضرت ابوبکر سے بات ہوئی، 2 کے 3 ہو گئے۔ حضرت علی سے بات ہوئی، 3 کے 4 ہو گئے۔ اور پھر دھیرے دھیرے محنت کرتے رہے تو پھر ایک مدت ایسی گزری کہ اس میں زیادہ آدمی نہیں بڑھے۔ پہلی ہجرت کا قصہ ہے، حبشہ کی ہجرت 70-72 تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہجرت کرنا پڑی، لیکن آپ اپنا کام پورا کرتے رہے، آپ مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے، کہ بدلہ دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ ہمارے ذمے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ کس کو بدلیں؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت ہم کریں۔ ہاں، جو قوم خود بدلنے کی نیت نہیں کرتی تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، دین کی محنت کی محبت دلوں میں پیدا کی، تو ہم دین کی محنت میں لگے ہیں۔ اجتماع کا اعلان ہوا تو دین کی محنت کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کریں گے، اور اپنے عمل کو ہم درست کریں گے، اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی نیت کر کے ہم اپنے ماحول میں محنت کریں گے، تو پھر ہدایت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، وہ بدلے گا، ہدایت کی ہوائیں چلائے گا۔ ہاں، دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھرتا ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں۔ دین کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سننا نیت کے ساتھ ہے، عمل کی نیت کے ساتھ ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ ہمارا سننا ہے، تو اس سننے پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے گا، اور دوسروں کے ساتھ اچھی بات کرنے کی توفیق دے گا، اور پھر اللہ پاک ہدایت کی ہوا چلائے گا۔ جیسے نبیوں کی محنت پر اللہ نے فیصلے کیے، اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی محنت پر اللہ پاک نے وہاں دین کا ماحول بنایا، دین کی فضا بنائی، لوگوں کو ہدایت دی، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے اس دور میں بھی، ہمارے علاقوں میں بھی ہدایت کی ہوائیں چلائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، اور لوگوں سے اچھا گمان ہو، لوگوں سے اچھا گمان کہ اچھے لوگ ہیں۔ وہ تو محنت نہیں ہوئی اس لیے نماز نہیں پڑھتے، صحیح محنت نہیں ہوئی اس لیے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح محنت قائم کر دیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، ہم لوگوں کے پاس اچھی طریقے سے پہنچ کر صحیح بات سمجھائیں گے، لوگ سمجھیں گے، سمجھنے کو تیار ہے لوگ۔ ہاں، سمجھنے کو تیار ہے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جا کر سمجھا دیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں لوگ، اپنے کاروبار میں چیزیں جا کر سمجھا لوگ لے لیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں لوگ سمجھا جاتے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اچھی بات لے جا کر سمجھائیں گے ضرور لوگ سمجھیں گے، لیکن ہم سوچیں کہ کیا ہم اس سمجھانے کا حق ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟
अपनी बीवी को हम समझा रहे हैं, अपने बच्चों को हम समझा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को हम समझा रहे हैं सही बात, अपने मोहल्ले वालों के पास हम कितनी मर्तबा जा रहे हैं। और जो कुर्ब जवार के देहातों में रहने वाले लोग हैं, 10 घर हैं, 20 घर हैं, 50 घर हैं, 100 घर हैं, हम उनके पास कितनी मर्तबा गए हैं। हमारे ज़िम्मे ये था कि हम खुद अपनी ज़ात से अपने दीन पर चलते हुए अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को, बस्ती वालों को, इलाके वालों के पास हम जाकर बात करें और ईमान व अमाल के फ़ायदे बतावें, तो फिर लोगों में सलाहियत है समझने की। अल्लाह समझाएगा और अल्लाह हिदायत देगा, और उनकी हिदायत का हमको अल्लाह ज़रिया बनाएगा। उनकी हिदायत का अल्लाह हमें ज़रिया बनाएगा। आदमी जैसे अपनी तिजारत में गाहक तलाश करता है कि जितने ज़्यादा गाहक मिलेंगे उतना ज़्यादा नफ़ा मेरा होगा, ऐसे फिर हम अपनी दावत में आदमी तलाश करेंगे, बस्तियाँ तलाश करेंगे, इलाके तलाश करेंगे। जैसे ताजिर लोग बस्तियाँ तलाश करते हैं, कहाँ हमारा माल खपेगा, कौन से ज़िले में माल खपेगा, कहाँ हमारे माल की खपत होगी, वो बस्तियाँ ज़िले तलाश करते हैं, सूबे तलाश करते हैं, मुल्क तलाश करते हैं, और अपने माल को लेकर वो गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, ज़िलों में, बस्तियों में, मुल्कों में फिरते हैं। ऐसे जब हमारे अंदर ये बात पैदा होगी कि अल्लाह ताला हमको हिदायत का ज़रिया बनावे, हमारे हाथों लोगों को हिदायत मिल जावे, लोग नमाजी बन जावे, अल्लाह की इबादत करने वाले बने, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बने, तो वो अंदर की तलब वो हमको चैन से नहीं बैठने देगी, बेकरारी होगी। फिर रोज़ाना आदमी गश्तों में जाएगा, रोज़ाना मुलाकातों में निकलेंगे और नए नए लोगों से जाकर मिलेंगे, अपना माल उन पर खर्च करेंगे। जैसे ताजिर लोग करते हैं ना खर्च, आने वाले ग्राहक को चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, बिठाते हैं, एसी लगाते हैं उनके लिए, आओ बैठो भाई, चाय पियो, नाश्ता, क्योंकि उनसे गरज है कि वो मान ले जाएगा तो बिक्री हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा, उनके लिए इंतज़ाम करते हैं। ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोगों की हमदर्दी के खातिर उनके घरों पर और उनकी बैठकों पर, बाज़ारों में जाकर उनकी खुशामद करते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, उन पर एहसान करते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी नुसरत करते थे और उनको सही बात समझाते थे। ये तबलीग का जो काम है, जिस निस्बत से अभी हमारा इज्तिमा हो रहा है, इस मेहनत में भी यही है कि हम अपना दीन सीखते हुए दूसरों पर मेहनत करें कि वो भी दीन सीखने वाले बने। हाँ, वो दीन सीखने वाले